بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ شاہ سلمان کے لیے امیر کویت کا مکتوب۔ جازان میں بارش، مکہ اور مدینہ ریجن میں گرد آلود ہوائیں۔ ترکی میں زلزلہ، سعودی عرب کا اظہار دکھ اور افسوس۔ مارکیٹنگ کے شعبے میں 20,000 سعودیوں کے لیے روزگار۔ آب زمزم سبیل کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ کورونا کی علامات، ہسپتال جانا کب ضروری ہے؟ پاکستان اور سعودی عرب میں دو طرفہ تجارت کے فروغ کا جائزہ۔ غیر قانونی نمبر پلیٹ پر 2,000 ریال تک جرمانہ۔ کورونا کے 400 سے کم مریض، 20 اموات۔ چھٹی پر آ کر واپس نہ جانے والے کیا کریں؟ ہر پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ شاہ سلمان کے لیے امیر کویت کا مکتوب۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کا مکتوب جمعہ کو موصول ہوا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق کویتی وزیر خارجہ ڈاکٹر احمد ناصر الصباح نے، جو قائم مقام وزیر اطلاعات بھی ہیں، ریاض میں مکتوب سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے حوالے کیا ہے۔ کویتی وزیر خارجہ جمعہ کو ریاض پہنچے تھے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ بعد ازاں کویتی وزیر کو ایئرپورٹ پر الوداع بھی کہا۔ علاوہ ازیں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے نئے کرونا وائرس سے مبتلا ہونے پر الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کی خیریت دریافت کی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان نے صدر الجزائر کے نام پیغام میں کہا کہ ہمیں کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ آپ کی مکمل صحتیابی کے آرزومند اور اس عارضی بیماری سے فوری شفا کے لیے دعا گو ہیں۔ ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی صدر تبون کے نام پیغام ارسال کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میری آرزو ہے کہ آپ کرونا وائرس کی تکلیف سے جلد از جلد شفا یاب ہو جائیں۔ جازان میں بارش، مکہ اور مدینہ ریجن میں گرد آلود ہوائیں۔ سعودی عرب کے علاقے جازان میں جمعے کو گرج چمک کے ساتھ بارش کی اطلاعات ہیں، جبکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجن گرد آلود ہواؤں کی زد میں ہے۔ باہا ریجن میں بھی جمعے کو گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس سے قبل گرد آلود ہوائیں چلنے کی وجہ سے حد نظر محدود ہو گئی تھی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق باہا شہر ریجن کی 4 کمشنریوں العقیق، الحجرہ، بلجرشی اور المندق میں شام 6 بجے تک بارش ہوتی رہی۔ آس پاس کے علاقے بھی بارش سے متاثر ہوئے۔ جازان ریجن کی 7 کمشنریوں الحرس اور الدائر، بنی مالک، الریس، العیدان، فیفا، الطوال، فرسان اور جازان میں شہر میں پہلے گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہو گئی تھی۔ بارش سے گرد چھٹ گئی اور بارش کا سلسلہ شام 6 بجے تک جاری رہا۔ SPA کے مطابق جمعے کی شام کو مملکت کے مغربی اور جنوب مغربی والائی علاقے ابر آلود رہیں گے، جبکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجنوں میں گرد آلود ہواؤں نے حد نظر محدود کر دی۔ موسمی رپورٹ کے مطابق بحیرہ احمر میں شمال مغرب سے جنوب مغرب کی طرف سے 45 کلومیٹر تک فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ جنوبی علاقوں میں ہواؤں کی رفتار 45 کلومیٹر تک ہے۔ سمندر میں 2.5 میٹر تک اونچائی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ ترکی میں زلزلہ، سعودی عرب کا اظہار دکھ اور افسوس۔ سعودی عرب نے ترک شہر ازمیر میں زلزلے سے لوگوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاعات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक दफ्तर खारजा ने जुमे को बयान जारी करके कहा कि मगरबी तुर्की के बहिरा एजेन में जल्जले के बाद तुर्क शहर अजमेर में दसियों अफराद के जख्मी होने और हलाकत की इतलात मिली हैं। हमें इस पर गहरा रंजो मिलाल हुआ है। वाज़ेह रहे कि तुर्की के साहली शहर अजमेर में जल्जले से 12 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। ताकतवर झटके महसूस होने के बाद लोग गलियों में निकल आए। हकाम के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 7 थी। मतअद्दद इमारतें मुनहदम हो गई हैं और अब भी कई अफराद मलबे तले दबे हैं। अरब न्यूज के मुताबिक बहिरा एजियन में आने वाले जल्जले के नतीजे में तुर्की के अलावा यूनान के करीबी जज़ायर भी मुतासर हुए हैं। मार्केटिंग के शोबे में 20,000 सऊदियों के लिए रोजगार। सऊदी वज़ारत अफरादी कुव्वत व समाजी बहबूद 2021 के आखिर तक 2021 के आखिर तक 20,000 मार्केटिंग एक्सपर्ट तैयार करके उन्हें रोजगार फराहम करने का अज़म ज़ाहिर किया है। वज़ारत ने मार्केटिंग एक्सपर्ट की सौदाइजेशन का प्रोग्राम तैयार किया है। इसके नफाज के लिए काम किया जा रहा है। वज़ारत सऊदी नौजवानों को मार्केटिंग का तजर्बा दिलाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम करेगी। इस सिलसिले में मुकामी कंपनियों को अपनी खिदमात पेश करने की दावत दी गई है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत ने बताया कि मार्केटिंग एक्सपर्ट पेशे की सौदाइजेशन के प्रोग्राम को मुनज़्ज़म करने और चलाने के लिए एक ऐसे इदारे से मुआहदा करना चाहते हैं जिसे इस सिलसिले में मुनफरद तजर्बा हासिल हो और वो 20,000 सऊदियों को मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पर तैयार करने की मुकम्मल अहलियत रखता हो। वज़ारत अफरादी कुव्वत ने मजीद कहा है कि मार्केटिंग एक्सपर्ट सौदाइजेशन के प्रोग्राम को उस वक़्त कामयाब समझा जाएगा जब ये मतलूबा शराइत पर पूरा उतरेगा। मसलन मार्केटिंग एक्सपर्ट मुतल्लिका कंपनी में मुलाजमत हासिल करके सोशल इंश्योरेंस में अंदराज कराए। आजमाइशी तजर्बा कामयाबी से पूरा किया जाए। कम अज कम तनख्वाह 4,000 रियाल होगी। वज़ारत अफरादी कुव्वत ने मजीद कहा है कि प्रोजेक्ट का मकसद रोजगार की तलाशी, नौजवानों को रोजगार के ऐसे मौका फराहम करना है जो मार्केट में मुहैया हैं। मुलाजमत के तकाजे पूरे करने की सूरत में सऊदियों को ये मुलाजमतें आसानी से दिलाई जा सकेंगी। याद रहे कि सऊदी अरब में मार्केटिंग के शोबे में गैर मुल्की छाए हुए हैं। वज़ारत का कहना है कि सऊदी मार्केटिंग एक्सपर्ट को खपाने के लिए बड़ी कंपनियों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। इन कंपनियों से दरियाफ्त किया गया है कि उन्हें किस किस्म के मार्केटिंग एक्सपर्ट दरकार हैं, उनकी शराइत क्या हैं, उनका काम क्या है। उन तमाम अमूर को मद्देनजर रखकर जामिया प्रोग्राम तैयार किया गया है। आब ज़मज़म सबील को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। सऊदी अरब में मुकद्दस मसाजिद की इंतजामिया के सरबरा आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुद्दैस ने किंग अब्दुल्ला आब ज़मज़म सबील का दौरा किया है। अल सुद्दैस आब ज़मज़म सबील की निगरान कमेटी के सरबराह भी हैं। उन्होंने किंग अब्दुल्ला आब ज़मज़म सबील कम्प्लेक्स में कारकुनान की कारकर्दगी का जायजा लिया। मुकर्ररा स्कीमों के मुताबिक तैयारियों की बाबत मालूम हासिल की। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक अल सुद्दैस ने निगरान कमेटी के अरकान के साथ मीटिंग की जिसमें आब ज़मज़म सबील की खिदमात को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की तदाबीर का जायजा लिया गया। डॉक्टर अल सुद्दैस का कहना था कि इंतजामात के लिए किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज प्रोजेक्ट बराए आब ज़मज़म कायम किया गया है। ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। शाह सलमान और वली अहद इस प्रोजेक्ट में निजी दिलचस्पी रखते हैं। अल सुद्दैस ने प्रोजेक्ट के मुंतज़मीन से कहा है कि वो यहाँ नौजवानों को काम के मौका फराहम करे। प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ शोबों के माहिर दरकरार हैं। इस हवाले से मुतल्लिका नौजवानों के हुनर और तजर्बे से फ़ायदा उठाया जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि यहाँ काम को मजीद बेहतर, मौसर, मुनज़्ज़म और आसान बनाने के लिए तजावीज़ दी जाएं। असूली तरीके से इसका जायजा लिया जाएगा। अल सुद्दैस ने कारकुनान से कहा है कि वो ज़्यादा मेहनत करें और जबकि उम्रा और ज़ियारत का सिलसिला तदरीजी तौर पर बहाल हो रहा है, ऐसे माहौल में काम ज़्यादा तंदही से करना होगा। कोरोना की अलामत हस्पताल जाना कब जरूरी है? सऊदी वज़ारत सेहत ने कोरोना की इब्तदाई अलामत के हवाले से बयान जारी किया।
ہے۔ وزارت صحت سے دریافت کیا گیا تھا کہ کورونا کی ابتدائی علامتیں کیا ہیں اور کیسی علامتیں نمودار ہوں کہ متاثرہ شخص کو ہسپتال جانا ضروری ہو جائے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تنفس میں دشواری ہو رہی ہو، سینے میں درد ہو یا مسلسل دباؤ ہو یا بیدار نہ ہو پا رہا ہو، مسلسل بیداری کی کیفیت طاری ہو یا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا ہو یا ہونٹ نیلے پڑ گئے ہوں، ایسی صورت میں 937 پر رابطہ کر کے مدد طلب کرنا ضروری ہوگا اور ہسپتال میں داخلہ لازمی ہو جائے گا۔ وزارت صحت نے مزید کہا ہے کہ اگر جسم گرم ہو، کھانسی آ رہی ہو، گلے میں خراش ہو اور عضلات اکڑ رہے ہوں، تاہم سانس لینے میں دشواری نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہسپتال جانا ضروری نہیں، کیونکہ جسم کا گرم ہونا، کھانسی آنا، تنفس میں دشواری کے بغیر عضلات میں درد اٹھنا اور گلے میں تکلیف کورونا ابتدائی علامتیں ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں جمعے کو 400 سے کم کیسز سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ریاض میں رہی، جہاں 53 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب میں دو طرفہ تجارت کے فروغ کا جائزہ۔ جدہ میں پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید نے جدہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری JCCI کا دورہ کیا۔ چیئرمین JCCI محمد یوسف ناوی سے ملاقات کی ہے۔ قونصل جنرل کے ہمراہ ڈپٹی قونصل جنرل اور کمرشل قونصل بھی تھے۔ وائس چیئرمین JCCI خلف العتیبی نے یوسف ناوی کی معاونت کی ملاقات میں باہمی تجارتی مفاہمت کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قونصل جنرل نے پاکستان میں تجارتی اور سرمایہ کاری کے لیے دوستانہ پالیسیوں اور ماحول کے حوالے سے تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ روایتی شعبوں میں دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے مواقع موجود ہیں، جن میں فوڈ پروڈکٹ، ٹیکسٹائل، تعمیراتی سامان، IT، جراحی کے آلات، کھیلوں کے سامان، سپورٹس ویئر، سیاحت وغیرہ شامل ہیں۔ خالد مجید نے JCCI کو اس سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ دونوں طرفہ باہمی فائدے کے لیے سازگار ماحول موجود ہیں۔ چیئرمین JCCI نے سعودی ویژن 2030 کے دائرہ کار میں تجارت اور تجارت کی سرگرمیوں کو فروغ کے لیے ترجیحی ایریاز کے حوالے سے مختصر آگاہ کیا، جس میں ڈیولپمنٹ، ترقی اور لاجسٹک کی بہتری، تجارتی سرگرمیوں کے لیے مقامی اور علاقائی مرکز کی حیثیت سے جدہ کے شہروں اور اس سے وابستہ سہولتوں کو تبدیل کرنا، چھوٹی صنعتوں کی ترقی اور قیام، سیاحت اور تفریحی صنعت اور شہری ترقی پر خصوص توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ تفریحی اور مہمان نوازی کی صنعت کو فروغ دے کر تیل کے ماسوا آمدنی کے ذرائع پیدا کرنا ہے۔ قونصلیٹ جنرل اور JCCI کے مابین ادارہ جاتی رابطوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ فریقین نے دو طرفہ تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے مستقل بنیادوں پر ایکشن پلان بھی اتفاق کیا ہے۔ غیر قانونی نمبر پلیٹ پر 2000 ریال تک جرمانہ۔ سعودی عرب محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ غیر قانونی نمبر پلیٹ کا استعمال قابل سزا ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر میں بیان میں انتباہ کیا ہے کہ ڈرائیور کا فرض ہے کہ وہ قانونی نمبر پلیٹ کا استعمال کرے اور ڈرائیونگ شروع کرنے سے قبل یہ بات چیک کر لے کہ نمبر پلیٹ درست جگہ پر لگی ہوئی ہے۔ کسی غیر متعلقہ ادارے سے جاری ہونے والی نمبر پلیٹ کا استعمال ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ اس پر 1000 تا 2000 ریال تک کا جرمانہ مقرر ہے۔ غیر قانونی نمبر پلیٹ والی گاڑی اصلاح حال تک محکمہ ٹریفک کی تحویل میں رہے گی۔ ٹریفک قانون کی دفعہ 6 میں تحریر ہے کہ نمبر پلیٹ رات کے وقت روشنی اور دن کے وقت اجالے میں صاف نظر آئے اور آسانی سے پڑھی جا سکے۔ نمبر پلیٹ مقررہ جگہ پر عمدہ طریقے سے لگائی جانی بھی ضروری ہے۔ کورونا کے 400 سے کم مریض، 20 اموات۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعے کو 400 سے کم کیسز سامنے آئے ہیں۔
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ریاض میں رہی، جہاں 53 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق جمعہ 30 اکتوبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 398 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس طرح ملک میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,46,880 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 404 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اب تک 3,33,409 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے 20 افراد ہلاک ہوئے۔ اس طرح ملک میں اموات کی مجموعی تعداد 5,383 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 8,088 رہ گئی ہے، جن میں سے 766 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مدینہ 48، یمبو 38، جدہ 37، مکہ 32، خمیس مشیط 11، حائل 11، بریدہ 9، عرعر 9، الحفوف 8، وادی الدواسر 7 اور نجران میں 5 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق 24 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1، 14 شہروں میں 2 اور 10 شہروں میں 3 جبکہ 6 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں متعدی امراض سے بچاؤ اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ کرونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور ہم درست سمت میں جا رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کرونا کے کیسز میں کمی کے حوالے سے اب تک تمام اشارے امید افزا ہیں۔ چھٹی پر آ کر واپس نہ جانے والے کیا کریں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ کرونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ اسی تناظر میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی بھی مرحلہ وار جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل سے متعلق مزید سوالات بھیجے ہیں۔ محمد ازلان کا سوال ہے کہ سائق خاص فیملی ڈرائیور کے ویزے پر ہوں اور ہوٹل میں کام کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا اقامہ سائق خاص سے ہوٹل ملازم کے پیشے پر تبدیل ہو جائے گا؟ جواب: گھریلو ڈرائیور یا گھریلو ملازمین کے اقاموں کے لیے مقررہ لیبر فیس عائد نہیں ہوتی، جو کہ دیگر پیشوں کے لیے۔ اس لیے گھریلو ملازمین کا اقامہ کی تجدید کی فیس بھی دیگر پیشوں کے ملازمین سے کم ہوتی ہے۔ گھریلو ملازمین کے اقاموں کی تجدید براہ راست جوازات سے ہوتی ہے، اس میں لیبر آفس کا دخل نہیں ہوتا، جبکہ دیگر معاملات کا اجرا بھی آسان رکھا گیا ہے۔ دیگر پیشوں کے لیے جن میں لیبر آفس کی مداخلت ہوتی ہے، ان کے معاملات قدرے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کا ویزا گھریلو ڈرائیور یعنی سائق خاص کا ہے جو دوسرے پیشے میں تبدیل ہونا ممکن نہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ برس وزارت داخلہ نے عارضی طور پر مہلت دی تھی کہ وہ تارکین جن کے پیشے ان کے اقاموں سے مناسبت نہیں رکھتے، وہ بلا کسی اضافی چارجز یا جرمانوں کے اپنے پیشوں کو دستاویز میں درست کرا لیں۔ وزارت کی جانب سے دی جانے والی مہلت کا مقصد یہی تھا کہ مملکت میں مقیم غیر ملکی اپنے حقیقی پیشوں کے مطابق اقاموں میں درج پیشے درست کر سکیں۔ دی جانے والی مہلت کے دوران گھریلو ملازمین کو بھی یہ سہولت تھی کہ وہ اپنے پیشے اپ گریڈ کرا سکیں۔ اب چونکہ یہ مہلت ختم ہو گئی اور اس حوالے سے ایسا کوئی قانون نہیں کہ سائق خاص کا پیشہ تبدیل کرا کر اسے کمپنی کے نام منتقل کیا جا سکے۔ کاشف حل نے استفسار کیا ہے کہ سعودی عرب سے چھٹی پر آنے کے بعد واپس نہ جانے والوں پر کتنے عرصے کے لیے پابندی ہے؟ میں 2 برس قبل سعودی عرب سے آیا تھا، اب کب دوبارہ واپس جا سکتا ہوں؟ جواب: قانون کے مطابق وہ افراد جو چھٹی پر جانے کے بعد واپس نہیں آتے وہ قانونی شکنی کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ ایسے افراد جو ایگزٹ ری انٹری ویزے پر جا کر واپس نہیں آتے، ان کے اس عمل کا اثر کمپنی یا کفیل پر پڑتا ہے۔ اس طرح کمپنی کا ایک ویزا ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کمپنی یا کفیل کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایگزٹ ری انٹری کی خلاف ورزی کے رجحان کے خاتمے اور کفیلوں و کمپنیوں کو ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے ہی
ایسا قانون مرتب کیا گیا ہے کہ تاکہ وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں ان کا تدارک کیا جائے تدارک کیا جا سکے۔ ایسے افراد جو ایگزٹ ری انٹری قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں سزا کے طور پر 3 برس کے لیے سعودی عرب میں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہ مذکورہ مدت تک کسی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ مقررہ مدت یعنی 3 برس کے دوران ایسے افراد کے واپس آنے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایسے افراد اپنے سابقہ کفیل کے ویزے پر ہی سعودی عرب آ سکتے ہیں اگر وہ ان کے نام سے دوسرا ویزا جاری کرے۔ علاوہ ایسے افراد کے لیے مملکت ہی نہیں بلکہ عرب ریاستوں میں بھی داخلے پر 3 برس کے لیے پابندی عائد ہوتی ہے۔ پابندی کا آغاز ایگزٹ ری انٹری یعنی خروج عہدہ کی مدت ختم ہونے کے بعد سے کیا جاتا ہے، جس کے بعد جوازات کے سسٹم میں مذکورہ شخص کی فائل کو ریڈ زون میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ہر پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفارت خانے میں انڈیا کے زیر کنٹرول کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال اور علاقائی امن و استحکام پر اس کے اثرات کے موضوع پر سیمینار ہوا۔ اسلامی فوجی اتحاد کے کمانڈر جنرل راحیل شریف، سابق سعودی سفیر علی عواز عسیری، پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز، سفارتی افسران کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں شخصیات اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مقررین نے انڈیا کے زیر کنٹرول کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کو اجاگر کیا اور انڈیا سے مطالبہ کیا کہ وہ معصوم کشمیریوں پر بے رحمانہ مظالم روکے جو وہ گزشتہ 7 اشروں سے برداشت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کو فوری طور پر فوجی محاصرہ ختم اور ڈیموگراف تبدیلیوں سے متعلق پالیسی واپس لینی چاہیے۔ اسلامی عسکری اتحاد کے کمانڈر اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر راحیل شریف نے کہا ہے کہ کشمیریوں نے ناقابل فراموش قربانیاں دی ہیں اور وہ اپنے مقصد کے حصول اور خوابوں کی تکمیل کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگست 2019 میں آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد سے انڈیا کے زیر کنٹرول کشمیر میں فاقانہ مظالم بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ ہر پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی جدوجہد آزادی کی بھرپور سپورٹ کر رہا ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ انڈیا کے زیر کنٹرول کشمیر اور انڈیا میں مسلمانوں پر مظالم رکوانے کے لیے اقدامات کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انڈیا کی قیادت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کشمیریوں کو دبانا یا انہیں قتل کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کا مطابق تنازع حل کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی فورم پر کشمیریوں کو تقسیم کا نامکمل ایجنڈا قرار دیا گیا ہے۔ پاکستانی حکومت اور اس کی عوام کی جانب سے کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی سپورٹ جاری رہے گی۔ پاکستان میں سابق سعودی سفیر اور اسکالر ڈاکٹر علی عواز عسیری نے اپنے خطاب میں کہا کہ انڈیا کے زیر کنٹرول کشمیر میں لاک ڈاؤن جبر خصوصاً ڈیموگراف تبدیلیوں کی کوششوں نے کشمیر میں انسانی المیہ کو بڑھاوا دیا ہے۔ وہاں کے لوگ اب اور بھی خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے کہا ہے کہ انڈیا کے زیر کنٹرول کشمیر میں حالیہ دنوں میں ریاستی دہشت گرد جعلی مقابلے اور سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ خواتین اور بچوں سمیت 79 شہریوں کے ماورائے عدالت قتل کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ خصوصاً نوجوان اس کا ہدف ہیں۔ مارے جانے والے کشمیری نوجوانوں کی لاشیں بھی ان کے اہل خانہ کو تدفین کے لیے نہیں دی جا رہی۔ سفیر پاکستان نے مزید کہا ہے کہ 400 سے زیادہ کشمیری رہنماؤں کو رونا بحران کے باوجود دستور نظر بند ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری متنازع علاقہ ہے، مگر انڈیا نے گزشتہ سال 5 اگست کو اس کی آئینی حیثیت کو ختم کر کے اس پر اپنا حصہ بنانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ کشمیریوں کو مسلسل کرفیو اور لاک ڈاؤن کے ذریعے یرغمال بنایا گیا ہوا ہے۔ راجہ علی اعجاز کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے حقوق کے لیے دنیا میں ہمیشہ ان کے ضمیر کی آواز بنے گا اور کشمیر کا نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ بریگیڈیئر جنرل ریٹائر محمد حسن کاملی نے کہا کہ پاکستان میرے دل کی بہت قریب ہے۔ اپنے پروفیشنل کیریئر میں پاکستانی سے ٹریننگ
اور کئی کورسز کیے اور بہت سے دوست بنائے ہیں۔ انہوں نے انڈیا کے زیر کنٹرول کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز کی خبریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بالوقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔